بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور جو شخص اس کا مقرب بننا چاہتا ہے، اس کی محبت پانا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری قرار دیا کہ اس کی محبت کے اندر اس کی عبادت کو لایا جائے اور اس کی رضا کے اندر جتنے کام ہیں وہ کرنے چاہیے تاکہ اس کی رضا مقصود حاصل ہو جائے۔ آج انسان پریشان ہے کہ میرا کام فلاں جگہ پھنسا ہوا ہے، فلاں جگہ رکا ہوا ہے، فلاں جگہ رکا ہوا ہے، تو وہ اپنے کام کو کرانے کے لیے رشوت دینے کے لیے بھی تیار ہے اور سفارشیں بھی کراتا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، اس سے ہٹ کر اگر ہم اللہ کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو رگڑنا شروع کر دیں، رکھ دیں اور یہ طے کر لیں کہ یا اللہ اس وقت تک میں تیری چوکھٹ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا کام نہ ہو جائے۔ جس طرح پہلے لوگوں کے اندر، صحابہ اکرام کے اندر، صحابیات کا ایمان بنا ہوا تھا، جس طرح قرآن مقدس میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت تھی، اس کو طلاق زہار دے دی گئی، خاوند نے طلاق زہار دی، یعنی اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری بھائی یا میری بہن، تو اس کو طلاق زہار کہتے ہیں۔ اور جب طلاق زہار دی تو یہ خاتون بڑی پریشان ہوئی، نہ اس کا دنیا میں کوئی بھائی تھا، نہ اس کے ماں باپ پہلے فوت ہو چکے تھے، کوئی رشتہ دار خاندان میں نہیں تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرا تو خاوند کے بغیر ہے ہی کوئی نہیں، اور میرے خاوند نے مجھے طلاق زہار دے دی ہے، تو اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو فتویٰ چل رہا تھا، جو شرعی حکم تھا کہ طلاق زہار سے طلاق ہو چکی ہے، اب رجوع نہیں ہو سکتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ خاتون، طلاق زہار ہو چکی ہے، اب تو جدا ہو چکی ہے، اب رجوع کسی صورت نہیں ہو سکتا، اب تو اس کی بیوی نہیں بن کے رہ سکتی۔ اب اس خاتون کا ایمان دیکھیے کہ اچھا اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو میں رب کے سامنے فریاد کرتی ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے مصلی مانگا اور مصلی پر گر گئی، سر سجدے میں رکھ کر رب کو پکارنا شروع کر دیا کہ یا اللہ، میرا باپ بھی دنیا میں نہیں، میری ماں بھی دنیا میں نہیں، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، میں کس کے در پہ جاؤں گی، میں کس سے اپنے اظہار کروں گی، یا اللہ میں کس کا سہارا بنوں گی، تیرے بغیر کون ہے میرا سہارا، یا اللہ ایک خاوند ہی تھا دنیا کے اعتبار سے جو سہارا ہوتا ہے، میرا تو اور کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، تو قادر ہے۔ اما فرماتی ہیں کہ وہ مصلی پر سجدے میں گر گئی، رونا شروع ہو گئی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کے اثرات، جس وحی نازل ہوتی ہے کہ پسینے کا آ جانا، رنگ کا متزرد ہو جانا، اس قسم کی کیفیت ہوئی، تو میں نے محسوس کیا کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس خاتون کو کہا کہ بس کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت دیکھو۔
تو اس نے کہا نہیں، اس وقت تک میں سر نہیں اٹھاؤں گی، اس وقت تک پیشانی نہیں اٹھاؤں گی اللہ کی اس چوکھٹ سے جب تک اللہ میرے حق میں فیصلہ نہ کر دے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ قید لگا رہی عورت، وہ خاتون قید لگا رہی ہے کہ میرے حق میں فیصلہ نہ کر دے، اس وقت تک میں چوکھٹ سے نہیں اٹھوں گی۔ آخر وہی نازل ہو گئی اور اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو آواز دی کہ اپنا سر اٹھاؤ اور مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ میں گر جاؤ، اللہ کی چوکھٹ میں پیشانی رکھ لو اور اس وقت تک نہ اٹھو، اے اللہ تو یہ کام کرے گا، تو ہی کرنے والا ہے، ہمارا تو ہی ہے۔ ہم کمزور بندے کس کے در پہ جائیں؟ تیرے بغیر کوئی اور در ہے تو بتا، کون سا ہے تیرے بغیر؟ تیرے در کے علاوہ کس کا در ہے؟ تو ہی تو ہمارا خالق ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمارے لیے زندگی کا نظام چلایا، تو نے ہمارے لیے کھیتیاں اگائی، تو نے ہمارے لیے سبزہ اگایا، تو نے ہمارے لیے طرح طرح کی خوراکیں مہیا کی۔ یا اللہ تو ہی ہمیں بیمار کرتا ہے، تو ہی ہمیں صحت دیتا ہے، تو ہی ہمیں عزت دیتا ہے، تو ہی ہمیں ذلیل کرتا ہے، تو ہی ہمیں سب بیمار کرتا ہے، تو سارے معاملات تو ہی ہمیں زندگی بھی بخشتا ہے، تو ہی ہمیں موت بھی دیتا ہے۔ تو یا اللہ سب کچھ تو کرنے والا ہے، تو میرا یہ کام بھی تو ہی کر دے۔ اس حال میں اپنے اللہ سے پکارو، اس حال میں اپنے اللہ کے آگے جھک جاؤ، اس حال میں اپنی پیشانی اللہ کی چوکھٹ پہ رکھ لو، پھر دیکھو میرا رب قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس لیے کہ شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ تم بڑے گنہگار ہو، اللہ تمہاری سنتا کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جب نیک بندہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ اگر نیک بندہ تجھے کہ پکارے تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ نیک بندہ مجھے کہتا ہے کہ ربا، تو میں ایک مرتبہ کہ یا عبدی، اے میرے بندے کیا مسئلہ ہے، ایک بار جواب دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اگر گنہگار بندہ تجھے پکارے جو تیرا نافرمان ہے، جس نے تیری بغاوت پر کمر کسی ہوئی ہے، نافرمانی پہ کمر کسی ہوئی ہے، اگر وہ تجھے پکارے تو کیا کہتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یا عبدی یا عبدی یا عبدی، 3 بار جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جو نیک بندہ پکارے تو 1 مرتبہ جواب دیتا ہے اور جب گنہگار پکارے تو 3 مرتبہ جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، دیکھنا نیک بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کو اپنی نیکیوں کا آسرا ہوتا ہے، ان کو نیکیوں کا سہارا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نیک اعمال ہیں، ان کو نیکیوں کا سہارا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ میرا گنہگار بندہ جو میرے سامنے ہاتھ اٹھائے مانگ رہا ہے، جو میرے سامنے جھک کیا ہے، نافرمانی کر کر کے تھک کر جھک کیا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے، تو مجھے بتا کہ اس کے پاس تو نیکیاں نہیں ہے، میرے علاوہ اس کا کون سہارا ہے؟ میرے علاوہ ہے ہی اس کا کوئی سہارا نہیں، تو اس لیے میں اس کو 3 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے مرضی گناہ کر کے جاؤ، مجھ سے 1 مرتبہ معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اپنی عرضیاں، اپنی درخواستیں اپنے اللہ کے سامنے پیش کرو، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔